کہ اپنے بھائی کی آنے کی خوشی زیادہ ہے یا خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اندازہ کیجیے اس ہستی کا کتنا بڑا مقام ہے. تو کیا سوچ سکتا ہے جی کہ 5 تن میں تو حضرت جابر شامل نہیں، 5 تن میں تو حضرت عقیل شامل نہیں، تو یہ لوگ پاک نہیں ہیں؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ کسی کے ذہن میں نہ آتا ہے، اور نہ کوئی اس نیت سے 5 کی تخصیص کرتا ہے کہ دوسرے معاذ اللہ جو اہل بیت پاک ہیں وہ بھی پلیت ہیں جی، 5 تن ہی صرف پاک ہیں. یہ کوئی نہیں سمجھتا. اسی طرح جب 4 یار کی اصطلاح کا ذکر ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ حکم مبارک ہے. حدیث پاک فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ان 4 کی محبت جو ہے کسی منافق کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوگی. کون؟ یہاں بھی آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی. باقاعدہ صراحت کے ساتھ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. تو 4 کا لفظ ہے آخر، اور یہ حدیث پاک کا ہے. اس پر کوئی شخص اپنے دماغ کا جناب گھمانا شروع کرتا ہے، اور یہ نہیں 4 نہیں فلاں نہیں یہ نہیں وہ نہیں. یہ عشرہ مبشرین جنتی ہوں، ان کو بشارت ملے، اس سے مطلب دوسرے صحابہ کے معاذ اللہ دوزخی ہونے کی نہیں ہے. کلم وعد اللہ الحسنہ فرمایا، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. لیکن 4 کی تخصیص ہے تو اس تخصیص کو بیان کیجیے. ان کی فضیلت ہے، ان کی فضیلت ہے. اس طرح 4 10 کی فضیلت ہے تو ان کی فضیلت ہے، 4 کی فضیلت ہے تو ان کی فضیلت ہے، 5 کی فضیلت ہے تو ان کی فضیلت ہے، بدر والوں کی فضیلت ہے تو ان کی فضیلت ہے، کیونکہ اہل بدر خاص ہے کہ ان کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی گناہ بھی جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، کہ بخشش ہو گئی تمہاری. ٹھیک ہے جی. اچھا، فتح مکہ سے قبل والوں کی اپنی شان ہے. اللہ بھی فرماتا ہے وہ اور بعد والے برابر نہیں ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. کہ حسنہ تو سب سے وعدہ ہو گیا مگر ان کے اعظم درجات ہیں. تو جن کے درجات اعظم ہیں، عظمت والے ہیں، بلند ہیں، ان کے درجات کو تسلیم کرنے سے دوسروں کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ عمومی فضیلت جو ان کو حاصل ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہوتا. اس لیے ایسی باتیں کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس کوئی موضوع نہیں رہ گیا اور لوگ اپنی افادیت کھو چکے ہیں جی. تو اب لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کسی نہ کسی زمرے میں ہمیں بھی گنا جائے کہ ہم بھی ہیں، ورنہ ان موضوعات پر کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. سواد اعظم اس بات کے قائل ہیں کہ 4 جو ہے نا ان کا مرتبہ خاص ہے، اور اسی لیے ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو پکارا بھی جاتا ہے، ان کے لیے نعرہ بھی لگا. نعرے کا تو حضرت نعرے پر کیا تبصرہ کرتے ہیں لوگ؟ نعرہ تو لوگ اپنے نعرے لوگ لگواتے ہیں، اپنے اپنے خاندان کے نعرے لگواتے ہیں، پورے گاؤں کے نعرے لگوا رہے ہیں. اس صورت میں اس امت کو نعرہ لگوانا ان کے لیے مشکل ہے کہ جو نعرہ لگاتے ہوئے بتائیے احد میں جس شخص نے جواباً توحید کا نعرہ بلند کیا کون تھا وہ؟ حضرت عمر کو سرکار نے فرمایا تیرا آواز بلند ہے، ذرا ابو سفیان کے مقابلے میں زور سے ذرا آواز سنا اس کو. تو آپ نے بلند کی آواز جی، صحیح حدیث میں یہ موجود ہے. تو ایسے لوگوں کے نعرے ہم نہ بلند کریں، مولا پاک کا نعرہ نہ بلند کریں. 4 یار میں وہ بھی شامل ہے. حضرت عثمان کا نہ بلند کریں، جسے جس وقت بھی کسی قربانی کی ضرورت پڑی اے نا عثمان کہاں ہے جی؟ غزوات میں ضرورت پڑی جہاد کے وقت، جب جہاد بالسیف کے لیے اے نا علی کہاں ہے؟ جی. تو ہمیں ایسی باتوں میں کھلے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور کھلے دل کے ساتھ عظمت والوں کا اعتراف کرنا چاہیے. عظمت اسی بات میں اندر ہے، اور اس کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو موضوع سخن بنانا اور اس پر اس طرح کی سوکیانہ تبصرے کرنا یہ اہل سنت کو، سواد اعظم کو زیبا نہیں ہے. ویسے حضرت اگر کوئی بندہ حق سب یار کہے تو یہ کہنا ویسے جائز ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، اس سے اگر وہ مراد یہ لے رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سب صحابہ، دیکھیے صحابہ چھوٹے بھی ہیں، ان میں کچھ عمروں کے چھوٹے ہیں. مثلا یار کا ایک خاص مفہوم ہے، ٹھیک ہے، وہ مفہوم انہی 4 میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگوں میں ہوگا، اوروں میں بھی ہوگا، پایا جائے گا، لیکن اس کامل طریقے پر نہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا یہ ایک خاص بات ہے آپ کی کہ عمر کے فرق کے باوجود آپ کو دوستی کا شرف حاصل تھا. نبی کریم علیہ السلام ساتھ لیے آپ کو رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب صحابہ کرام میں تو ان کی اولاد بھی شامل ہے، امام حسن پاک حسین پاک شامل ہیں. تو دوست کا مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہاں نواسی ہیں، وہ سبتین ہیں، وہ جوانان جنت کا سردار ہیں، مگر نانا جان سے دوستی کا اگر جو خاص ایک
ایک تعلق بنتا ہے اس سے وہ نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے, ان کے اپنے مقامات ہیں, وہ مقامات جو ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کا مقام ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام خاص دوستوں میں ان کا شمار ہے, وہاں ان کو مراد دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ محمد چودھری صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چودھری صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے؟ حضور عبداللہ کو ہمارا بہت بہت سلام ہے. مجھے تھوڑا کچھ جاننا چاہیے تھا وہابی نظام کے بارے میں. اچھا, یہ جو شروع ہوا, کب شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا؟ اور ہم نے سنا ہے سید احمد بریلوی کو ان لوگ کوئی مجدد مانتے, ان کے بارے میں ہم کو تھوڑا بتائیے حضور. ٹھیک ہے, اور کچھ سوال چودھری صاحب؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی حضور. جزاکم اللہ. السلام علیکم. اگلا سوال تھا حضرت جمال صاحب کا لندن سے. جی, اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوشخبری بھی سنائی, اللہ پاک نے انہیں کلمہ کی دولت عطا فرمائی اور دار اسلام میں ان کا الحمدللہ دخول ہوا. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کس جگہ پر سنا کہ مسلمان پستی کا شکار ہیں اور مسلمانوں پر ذلت طاری ہے, تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اگر نہیں کہنا چاہیے تو کس طریقے سے لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے جناب کہ مسلمان پستی یا ذلت کا شکار ان کو جب کہا جاتا ہے تو اطلاق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ دین اسلام بہت ہی بلند و بالا دین ہے, اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام لوگوں کو ذلت میں جو آتے ہیں ان کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جی, کال لے لیں آپ. جی شکریہ. ہمارے ساتھ طارق محمود صاحب ہیں مانچسٹر سے. السلام علیکم. Hello, وعلیکم السلام. جی طارق صاحب. I have a question for you. Do you know this? I was just getting confused with your answers about Haq Char Yar and Haq Sab Yar. Yes. The Nara Haq Char Yar, I'm sure there's one of my friends, he was telling me about the Jobandis. You know, in their book, they clearly say that we are the ones that started the Haq Char Yar Nara. Okay. And we do not believe in the Khilafat of Imam Hassan. Haq Char Yar was started by The Jobandis. Jobandis. Is that correct? Can you correct me, please? Okay. This is a very tense question. Okay. Any other question? No, that's it. Thank you very much. Okay, thanks. Thank you very much for joining the program. Inshallah ta'ala we will take your question on its turn. جی حضرت. جی, آپ گفتگو فرما رہے تھے جمال صاحب کے سوال پر کہ مسلمانوں کی پسند. ہاں, اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ اسلام جو ہے وہ بلند ہے. اسلام اللہ کا دین ہے, پسندیدہ دین ہے. جو اللہ کا پسندیدہ دین ہوگا وہ بلند ہوگا. اور یعلو ولا یعلا, سبحان اس کو محتاجی بھی نہیں کسی کی, اللہ نے اسے بلند فرمایا. اللہ. اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے آخری رسول کے ذریعہ اسلام کو لیظہرہ علی الدین کلہ کی شان عطا فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ دین جو ہے تمام ادیان پر غالب آئے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پوری دنیا میں 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. سبحان اللہ. جی, اور یہ ایک مستقل حصہ ہے دنیا کا, پوری انسانی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے. اور دعوت دین کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین اسلام کی عظمت یہ ہے کہ دن بدن یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے, تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور نئے سے نئے لوگ جو دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے ہیں, زمین کے قطعات پر آباد ہیں, وہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ دین اسلام کی عظمت ہے. اور اس وقت پوری دنیا کو اعتراف ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام ہے. سبحان اللہ. اچھا, جو لوگ مسلمانوں کی عملی حالت پر تبصرہ کرتے ہیں یا ان کے سیاسی
طور پر دنیا میں کال لے لی۔ ہمارے ساتھ سسٹر ہے لندن سے، السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھئے۔ وہ میری سسٹر ہے، اس کو جاننا ہے جب بھی ہم تصویر اپنا اتارتے ہیں، تصویر لیتے ہیں، جی تو وہ تصویر لینا منع ہے؟ کیمرہ سے جب بھی لیتے ہیں جی تو وہ تصویر لینا منع ہے؟ اس پہ روح پہنانا پڑتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ روح ڈالنا پڑتا ہے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مرنے کی بات کوئی کہتے ہیں اگر تصویر لیتے ہیں سمجھ گیا، انشاءاللہ بات ہوگی اس پر۔ اور کوئی سوال میری بہن؟ کوئی کہتا ہے کہ جو تصویر لیتے ہیں اس پہ وہ لے سکتے ہیں، اگر جو آپ آنکھ بناتے ہیں نا اپنے چہرے کو تو اس پہ روح ڈالنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو مرنے کے بعد شاید آپ کو اللہ نے کہا تم نے آنکھ بنایا ہے اپنے آپ کو تو اس میں روح ڈالیں۔ آپ اس میں روح میں بھی ڈالو، ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی جی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام کی عظمت کا ہر وقت ایک مومن کو یقین رکھنا چاہیے، اور اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا جب مومن قائل ہے تو اس کے پسندیدہ دین کی عظمت کا اور اس کی جو بڑائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی جو چاہت ہے اس کا بھی ہر مومن کو یقین رکھنا چاہیے۔ رہ گئی مسلمانوں کی حالت اور ان کی عملی حالت، اخلاقی حالت، یا ان کی سیاسی طور پر زبوں حالی، سیاسی طور پر، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ شاید اس خیال سے کہ اس سے وہ لوگوں کو بلندی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں یا منظم کرنا چاہ رہے ہیں، اس گمان کے اندر وہ ایک جو